دل میں پہلے 4 خیالات تازہ کریں کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ہر چیز ہمارے تمام اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، تمام پریشانیوں کو جانتا ہے اور اس کے پاس طاقت ہے ہر چیز کو حل کرنے کی۔ اس کے بعد اللہ پاک کے نام کا تصور کرے جو ابھی دکھایا تھا، آسمانوں میں اس طرح سنہری اور روشن سفید اللہ پاک کا نام، اور پھر وہ اس نام مبارک سے نور، روشنی نکل کر آپ کے سر کو آ کے ٹکراتی ہے تو اس کی برکت سے پورا سر بلب کی طرح روشن ہو جاتا ہے اندر سے، اور اللہ پاک کا نام کی گویا مہر لگتی ہے اور دماغ اللہ 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 کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہی نور جب دل میں آتا ہے تو دل بھی روشن ہوتا ہے، دل بھی اللہ اللہ، اور وہاں سے پورے جسم کی طرف وہ نور جاتا ہے۔ اور اب یہ بھی تصور کرنا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ پاک کا ذکر کر رہی ہے، جتنی مخلوق ہے آسمان و زمین کی، اور ہم بھی شامل ہو جائیں گے ان کے عبادت کے ساتھ ذکر میں۔ اور اس کے بعد جو ہے چند اذکار پڑھنے ہیں، اللہ پاک کا نام ذہن میں تازہ رکھنا ہے، وہ میرے پیچھے پیچھے آپ اذکار پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، الذی لا الہ الا ہو، الحی القیوم، وأتوب إليه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ السلام عليك أيها النبي، السلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين، لا حول ولا قوة إلا بالله
لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. اب آپ نے زبان سے نہیں بولنا، دل ہی اللہ پاک کا ذکر بھی کرے اور اللہ پاک سے باتیں بھی کرے. اب آپ نے سب سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں مغفرت اور توبہ کرنی ہے، اور اپنے جو بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان میں سے پہلے ایک کے بارے میں سوچیں کہ جو سب سے بڑا، جس کو سمجھتے ہیں کہ آپ سے سب سے بڑی غلطی پوری زندگی میں بہت سخت ہوئی، اس کو ذہن میں لائیں اور تصور کریں کہ جب آپ کر رہے تھے اللہ پاک بھی آپ کو دیکھ رہا تھا، فرشتے بھی آپ کو دیکھ رہے تھے اور اللہ قریب تھا آپ کے. تو کس طرح بندے نے غلطی کی، کس طرح جو ہے وہ غفلت میں وہ قصور ہوا، اور اس کی دل دل میں مغفرت بخشش چاہے. میں چند آیات اور اذکار پڑھتا رہوں گا، لیکن آپ نے دل میں ہی پڑھنا ہے، یعنی کرنے ہیں وہ دعائیں مغفرت کی اور گناہ کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی اور ندامت تاکہ وہ معاف ہو جائے. پھر دوسرا، پھر تیسرا، یعنی تین بڑے بڑے. قل یا عبادی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. اللہ جل مجدہ فرما رہا ہے، بندوں میں سب کچھ جانتا ہوں، تمہارے تمام نیک اعمال بھی، کرتوت بھی، اور اگر تم ظلم کر بیٹھے ہو، حد سے بڑھ گئے ہو اپنے نفسوں پر، دوسروں پر، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اب ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے. نہیں، میری رحمت ہے، اور جب تک سانس لے رہے ہو، زندگی ہے، تو نا امید مت ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ پاک فرماتا ہے نا امید مت ہو، وہ میری رحمت کے مقابلے میں ساری کائنات، ساری دنیا کے انسانوں کے گناہ کچھ حیثیت نہیں رکھتے. تم بس صحیح طریقے سے استغفار کرو، توبہ کرو، آئندہ بچو، حقوق ادا کرو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. سیدنا نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ پاک نقل فرماتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، اے قوم، معافی چاہو، مغفرت چاہو، اور شرماؤ نہیں، جھجکو نہیں. اس لیے ماں سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے وہ شرماتا نہیں، اور یہ ہستی ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرنے والی ہے. اور ماں کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے پیٹ میں کیا بن رہا ہے. انہوں نے فرمایا استغفروا ربکم، تو یہ تو تمہارا اپنا رب ہے جو سب کچھ جانتا ہے، پیدا کرنے سے پہلے بھی اور اب بھی، اور جو تم کرو گے وہ بھی. تو اس لیے اس سے نہ شرماؤ، جھجکو، بلکہ اس کی طرف رجوع کرو. ان
فرماتے ہیں اگر یہ ذہن میں آئے کہ میں پہلے کئی دفعہ معافی مانگ چکا ہوں پھر توڑ دیتا ہوں، تو اب بار بار جو کر رہا ہوں اچھا نہیں لگتا، تو اس وجہ سے مغفرت مانگنا مت چھوڑو، اس لیے کہ اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے غفار، اور غفار اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو بار بار مغفرت کر دے، بار بار معافی دے دے، جو معاف کرنے کو پسند کرتا ہو۔ اب دوبارہ اللہ پاک کے نام کو تازہ کریں اپنے ذہن میں، حضوری میں آئیں، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ اب ہم تو گناہ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ہم پر ہر وقت نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، تو اس میں سے 3 بڑی بڑی نعمتیں ذہن میں لائیں۔ پہلے ایک لے کے آئیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے بڑا انعام اللہ کا کیا ہے آپ پر، تو اس نعمت کا تذکرہ کر کے دل میں اس پر شکر کرنا، اعتراف کرنا، احسان ماننا اللہ پاک کا۔ ان تعدوا نعمت اللہ، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کو، ایک نعمت کو بھی تم گن نہیں پاؤ گے، گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں ایک نعمت کے متعلقہ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا نعمتیں میری اتنی ہیں اور ایسی ہیں کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی زندگی بھی نعمت ہے، جس زبان سے وہ انکار کر رہا ہے وہ زبان بھی نعمت ہے، جس دماغ سے سوچ رہا ہے وہ دماغ بھی نعمت ہے اللہ پاک کی۔ اللہ 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 اللہ۔ اب اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی حاجات، اپنی آرزوئیں، اپنی ضروریات، جائز خواہشات ایک ایک کر کے پیش کریں اور اس سے مانگیں۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، فرمایا کہ رب خود فرماتا ہے مجھ سے مانگو، تو جو ہستی خود ہی فرما رہی ہو کہ مجھ سے مانگو، تو جب بندہ مانگے گا تو اللہ پاک خوش ہوتا ہے مانگنے سے۔ اللہ 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 اللہ۔ اب رب کی بارگاہ میں اپنی پریشانیاں اور مصیبتیں اور الجھنیں پیش کریں جس کی وجہ سے آپ تنگ ہیں، ایک ایک۔ یا حل المشکلات، یا دافع البلیات، یا ذا القوة المتین، یا ذا الجلال والإکرام۔
اب اللہ پاک کی بارگاہ میں ان مسائل کو جہاں آپ کو کنفیوژن ہے، جہاں سمجھ نہیں کیا کرنا ہے، رہنمائی چاہیے کاروبار میں، معاشی معاملات میں، زواجی معاملات میں، خاندانی مسائل میں، تو وہ ایک ایک کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور رہنمائی مانگے، کیونکہ اللہ پاک ہادی ہے اور وہ ہدایت دیتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے۔ اہدنا 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 الصراط المستقیم۔ اب آخر پر ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے، جس طرح وہ ڈبے کی مثال دی تھی کہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اپنی پریشانیاں، گناہ، حاجتیں، خواب، آرزوئیں، جو بھی ہے، جو بھی چیزیں تنگ کر رہی ہیں بندے کو، وہ دل سے، دماغ سے نکال کر ایک ٹوکری میں رکھ دیں اور اس کو اللہ پاک کے حوالے کر دیں کہ یا اللہ تو جان، یہ چیزیں جانے اور میں جانوں، اور تیرا ذکر اور تیری یاد جانے۔ ان اللہ یحب المتوکلین۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں محبت کرتا ہوں جو مجھ پر توکل اور بھروسہ، مجھ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ چھوڑنے کا مطلب یہ کہ نتیجہ اللہ پاک چھوڑ دیں، کہ جس طرح اللہ پاک فیصلہ فرمائے وہی ہمارے لیے، ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اب میرے ساتھ درود شریف 3 مرتبہ پڑھ لیں، دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہم نے یہ جو دعا کا طریقہ سیکھا ہے، مانگنے کا طریقہ سیکھا ہے، یا رب العالمین اس میں ہمیں نفع عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، نعمتوں پر شکر کرتے ہیں، نعمتوں میں اضافہ فرما، حاجتوں کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، جہاں کہیں ہمیں سمجھ نہیں وہاں ہماری رہنمائی فرما، اور ہم تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، نتیجہ تیرے حوالے کرتے ہیں۔ اسباب کے درجے میں ہم جو ہمارے بس میں ہے ہم کوشش کریں گے۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ آمین برحمتک۔